امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سی قربانی ہے جس میں انسان جانور سے لے کے قربانی تک تمام فرائض شریعت کے مطابق انجام دے، لیکن پھر بھی نہ اللہ وہ قربانی قبول کرے اور مسلسل قربانی کرنے والے پر لعنت برستی رہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے قربانی کو اس لیے واجب کیا تاکہ اللہ کے وہ بندے جو پورا سال پیٹ بھر کے گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی عید قربان کے دن پیٹ بھر کے گوشت کھا سکے۔ اللہ عید قربان کے وسیلے سے انسان کو انسان سے پیار کرنا سکھانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا سکھانا چاہتا ہے، لیکن اللہ اس قربانی کو قبول نہیں کرتا جس سے معاشرہ اور ماحول آلودہ ہو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ وہ انسان جو قربانی کرنے کے بعد گوشت تو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ تقسیم کرے، لیکن جانور کے وہ حصے جو کھانے کے قابل نہیں ان کو محلے کی گلیوں اور سڑک پہ ایسے ہی پھینک دے تو اللہ ایسے انسان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جیسے قربانی کے وقت اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کی مخلوق میں گوشت تقسیم کرنا واجب ہے، ویسے ہی یہ بھی واجب ہے کہ انسان قربانی کے جانور کے وہ حصے جو کھانے کے قابل نہیں اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دے جہاں سے شہر کا ماحول آلودہ نہ ہو، بیماریاں نہ ابھرے، کیونکہ جو انسان قربانی کے جانور کے وہ حصے جو کھانے کے قابل نہیں گلیوں میں پھینک دیتا ہے، قربانی کے جانور کے خون سے اپنے محلے کو گندا کرتا ہے، تو اللہ ایسے انسان پر لعنت بھیجتا ہے، اور یوں اس انسان کو نہ قربانی کا ثواب ملتا ہے اور نہ ہی اس انسان کو اللہ کی دربار سے عظیم اجر ملتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، عید قربان کے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں ہم اس کا گوشت تقسیم نہ کریں، صرف اپنے گھر والوں اور اپنے لیے رکھ دیں تو اس سے ہماری قربانی قبول ہوگی؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، قربانی کے گوشت میں پہلا حصہ مستحق لوگوں کا ہے اور دوسرا حصہ تمہارے رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا، اور تیسرا حصہ تمہارا اور تمہارے گھر کا۔ جو انسان غریبوں کا حصہ کھا لے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی غریبوں کا حق کھاتا ہے، اور جو انسان اپنے رشتہ داروں کا حصہ کھا لے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنے رشتہ داروں سے دغا کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ نے قربانی کو اس لیے واجب کیا تاکہ وہ لوگ جو پورا سال پیٹ بھر کے گوشت نہیں کھاتے وہ گوشت کھا سکے، اور انسان اپنے عزیز و اقارب میں گوشت تقسیم کر کے محبت اور ایک دوسرے کے احساس کو قائم کر دے۔ لیکن افسوس، جو انسان قربانی کے گوشت کو صرف اپنی میراث سمجھتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں تو اللہ کی لعنت ان لوگوں پہ مسلسل برستی رہتی ہے۔ تو یوں وہ قربانی کر کے بھی نہ قربانی کا ثواب پاتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے انہیں کوئی اجر ملتا ہے، اللہ سے انہیں کوئی اجر ملتا ہے۔